امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام صحیفہ سجادیہ میں جہاں بہرحال بہت ساری دعائیں ہیں، خدا میں توفیق دے ان کو پڑھنے کی، امام جو ہے وہ ایک دعا میں کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایسی حمد کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے عالم برزخ کو روشن کرے، یعنی ان کے اندھیروں کو ختم کریں، میرے لیے ان اندھیروں کو روشن کریں جو اندھیرے ہیں۔ وہ عالم برزخ کیا ہے؟ یعنی ایک حمد کیا کر سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عالم برزخ وہ جگہ ہے جو انسان بہرحال مرنے کے بعد قیامت تک رہے۔ قرآن میں کئی جگہ برزخ کا ذکر ہے، اور ایک جگہ پر اس حقیقی معنوں کے اندر بھی ہے کہ لوگ قیامت میں برزخ سے اٹھائے جائیں۔ خوب اب یہ برزخ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر انسان جو ہے وہ کس طرح، بہرحال معصومین سے سوال بھی پوچھا لوگوں نے، معصومین نے جواب بھی دیا کہ برزخ بہرحال مثال ہے۔ علماء بھی قبر کو دو طریقوں میں ڈیوائیڈ کر، ایک قبر فقہی ہے جو انسان قبر کے احکام ہیں، قبر میں ڈالنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایک قبر جو ہے وہ قبر برزخی ہے، کیونکہ بدن تو ظاہر ہے تھوڑے عرصے میں گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، مگر انسان کا وجود تو رہتا ہے، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ واقعہ پیش کیا، اور کہ عالم برزخ میں گئے اور وہاں سے واپس آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ ہے، مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کافر کے لیے جہنم کی جو آگ ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ عالم برزخ کھڑکی سمجھ لیں کہ جہنم کی قبر کی طرف کھلتی ہے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ شخص چاہے وہ معصوم کی خدمت میں ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، میں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں رسول خدا اور ان کے وصی کے ذریعے سے تمہاری شفاعت ہو جائے گی، یعنی تمہیں شفاعت کریں گے، تمہارے گناہ بخش دیے، مگر امام کے جملے، معصوم کے جملے، مگر میں تمہارے برزخ سے جو ہے وہ خوف کھاتا، یعنی تمہارے برزخ سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے برزخ میں کیا ہوگا، یعنی گویا عالم برزخ کو خود صحیح کرنا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ روایتیں بیان نہیں کرتی کہ کوئی جب انسان واش روم میں ایسے جائے، سونا ایسے ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم برزخ کی جو مشکلات ہیں ان کو حل نہ کرنے کے لیے معصوم نے کچھ چیز نہ کری، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے۔ بہرحال میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، نہ ڈپریشن دوں گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ عالم برزخ کی طرف، لیکن بہرحال لوگ ویسے بھی کہتے ہیں کہ مولانا برزخ کی بہت باتیں کرتے ہیں، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے۔ تو بہرحال جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں، ہمیں بھی تھوڑا بہت ڈرنا چاہیے، مطلب بالکل بھی ریلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیز پکڑی جائے گی، بعض اوقات بڑی سے بڑی چیز انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو علماء اکرام نے، شیخ بھائی نے، انہوں نے بھی بیان کی ہیں کتابوں کے، منازل الاخرہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے واقعات بہت اوتھینٹک پائے جاتے ہیں۔ مطلب ایک شخص کی قبر میں وہ کچھ واقعہ تو لانی ہے، کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، قبر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی قبر ہے، باغ ہے، اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کیا ہو، بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں، تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کہا میرے پاؤں میں ایک جو بچھو ہے مجھے کاٹتا ہے، کہا اتنا سب کچھ صحیح ہے، کہا ہاں یہ مجھے کاٹتا رہے گا، قیامت تک کاٹتا رہے گا قبر میں، یعنی باغ میں رہ رہا ہے، قبر اچھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک بچھو کاٹ رہا ہے قیامت تک۔ تو کہا کیا ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں میرے فلانے دوست سے جو ہے وہ اس کے گھر گیا تھا اور اس کی ایک نائف، چاقو، وہ خوبصورت تھا، میں نے بغیر اس سے پوچھے چھپا لیا اور میں گھر لے آیا۔ اب اس کی کتنی پرائس ہے؟ اس زمانے میں بھی اس کی کوئی بہت پرائس تو نہیں ہوگی، لے آیا، اور یہ وہ نائف ہے جو میں نے چوری کی تھی، یہ قیامت تک وہ بچھو بنا ہوا ہے، یہ مجھے کاٹتا رہے گا۔ کہا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا اگر جاؤ میری وائف سے کہو وہاں پڑا ہوا، اس کو جا کر معافی مانگو، اس کو دے دو، مجھے معاف کر دے، ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ایک عالم دین اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں پر زخموں کے نشان ہیں، سب کچھ صحیح ہے لیکن ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں۔ کہا بابا یہ ہونٹوں پہ کیا ہے آپ کے؟ کہا کیونکہ میں ایج میں آپ کی مدر سے بڑا تھا، تو جو بھی میں کہتا تھا وہ کچھ کہتی تو تھی نہیں مجھے، لیکن میں ان کو ایسے ورڈز، ایسے چیزیں استعمال کرتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی، اور یہی چیز اس قبر میں قیامت تک میرے ہونٹوں میں زخموں کا نشان رہے۔
وی ڈونٹ کیئر ایکچولی. ہم تو اپنی بات میں کیئر بھی نہیں کرتے. کوئی جملہ کسی کو پھینک دیا مذاق میں، 2-3 دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کیا پتہ اس کا دل ٹوٹ جائے. کمیونٹی میں کسی کے ساتھ ہم کچھ کہہ دیں، اس کا دل ٹوٹ جائے. اور یہ بات مذاق، بعض اوقات انسان مذاق کر رہا ہوتا ہے، مطلب جو کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم اٹس کنٹینیو، سم ٹائم اٹ ہرٹس سم ون. اور یہ اس کو جب اس کا دل ٹوٹے گا تو یہ چیز عالم برزخ میں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی. ایک منہ سے نکلا ہوا جملہ قبر میں آپ کی پکڑ بن جائے گی. تو خوب انسان اپنی قبر کو کیسے بچائے، خوب یہ اور چیزیں. اب دوسری طرف انسان اپنی قبر کو روشن کیسے کرے. روایات کہتی ہیں عزیزان محترم کہ قبر میں یقیناً مشکلات ہوں گی. ایک خوبصورت چہرہ کا شخص کوئی آئے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھے گا اور قیامت تک آپ کو خوف سے بچا کے رکھے گا. اور جب قیامت آئے گی تو جا رہا ہوگا، آپ پوچھیں گے اس سے کہ تم کون ہو کہ تم نے اتنا میرے پر کرم کیا. کہا میں وہ خوشی ہوں جو تم نے مومن کے دل میں ڈالی. خوب یہ ادخال السرور یہ جو ہے یہ صرف پیسے سے نہیں آتا. یا آپ کوئی مومن کو آپ کہتے ہیں جو خوش کرنا ہے، میں کیسے خوش کروں، اور اس کو گھر دلا کے دے دیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر دلا کے دیں، اس کو گاڑی دلا کے دے دیں. بولے یار میں اپنا آئی فون دے دیتا، چلو خوش ہو جائے گا شاید. وہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز آپ کی اس کو دیں، خوش ہو جائے، وہ مومن ہے. اور چھوٹا سا لباس کوئی چیز دے دیں. کبھی کسی کو ہو سکتا ہے کھانے سے خوش ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے کسی چیز سے نہ ہو، آپ کے ٹیلی فون کرنے سے، آپ کے بات کرنے سے وہ خوش ہو جائے. ادخال سرور ہے یہ. آپ زندگی میں ڈھونڈیں لوگوں کے دلوں کا سے واقعا خوش کریں.